آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 44 ورس۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ اسی تک رہوں گی۔ ہم دیکھتے ہیں آج، کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں خدا کے علاوہ تمام روحیں تاریک، بدکار اور بری ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو اچھا نور نہ کہے۔ میں یسوع مسیح کے فضل کی بات نہیں کر رہی، یسوع مسیح کے خون سے دھلنے کی بات نہیں کر رہی کہ اس کے بعد کیا ہے میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہماری ہم لوگوں کی حقیقت، ہم لوگوں کی سچائی کیا ہے، اور یسوع مسیح کے قربانی اور یسوع مسیح کے خون کے بعد جو ہماری حالت ہے، میں اس کو بیان نہیں کر رہی۔ یسوع مسیح کے خون سے دھلنے کے پہلے ہماری کیا حالت ہے اور شروع سے ہماری کیا حالت تھی، ہماری شروع سے ہماری حقیقت کیا ہے، ہمارا سچ کیا ہے۔ ہم اس کو دیکھنے کے لیے ہم کلام مقدس میں سے پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ایک اور طریقے سے دیکھیں گے کہ ابلیس اور انسانوں کی، اور ابلیس کے ساتھ جو گرے ہوئے فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں کی ایک ہی قسم ہے، اور وہ ایک قسم کیسی ہے؟ تاریک ہے، اور ہم اپنے آپ کو ابلیس سے فرق نہیں کہہ سکتے، اور ابلیس یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہم سے مختلف ہے۔ ہم سب ایک ہی جگہ کے ہیں، اور وہ ہے تاریک، اور ہمارے اندر ایک ہی طرح کی تاریکی ہے۔ ہاں، لیولز فرق ہیں۔ یہ میں ریپیٹ اس لیے کرتی ہوں تاکہ ہم جو کوئی بھی یہ کلام اس پارٹ سے بھی سنیں تو اس کو معلوم ہو جائے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، اور تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ کس کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو؟ ابلیس کی۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے انسانوں کو دیکھ کر، انسانوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے۔ اگر آج میں یہ آیت پڑھوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انسانوں کو یہ کلام سنا رہے ہیں، انسانوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، انسانوں کو بتا رہے ہیں کیا؟ اگر میں کسی انسان سے مخاطب ہو کر یہ آیت بولتی ہوں اور میں کہوں تم کیا کرتے ہو؟ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، تو کیا وہ انسان میرے سے خفا ہوگا یا میری عزت کرنا شروع ہو جائے گا؟ وہ کہے گا تیری اتنی جرت کہ تو نے مجھے یہ کہا کہ تیرا باپ ابلیس ہے اور میں ابلیس کے سے کام کرتا ہوں یا ابلیس کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح نے انسانوں سے، یہاں پر ابلیس نہیں ہے، یہاں پر خداوند یسوع مسیح انسانوں سے مخاطب ہو کر، انسانوں سے بات کر کے انسانوں کو یہ سچ بتا رہے ہیں، انسانوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، ان کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ اگر خداوند یہ نہ کہتے تو ہم نے یہی سوچنا تھا کہ ہم پاک ہی ہیں، اچھے ہی ہیں، بس جہاں جہاں تھوڑی تھوڑی کمیاں خامیاں یسوع کے خون سے ہم دھل گئے ہیں۔ ہم نے یہی سوچنا تھا اگر خداوند ہمیں یہ سچ، یہ حقیقت نہ بتاتے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ کون سا سچ اور کون سی حقیقت بتا رہے ہیں؟ کہاں کی بتا رہے ہیں؟ اپنے خون سے دھلنے کے بعد کی حقیقت بتا رہے ہیں، یا خداوند یسوع مسیح ہماری روحوں کی وہ سچائی جو حقیقت میں ہم اپنے اندر رکھتے ہیں وہ بتا رہے ہیں؟ اور کنوں کو بتا رہے ہیں؟ انسانوں کو بتا رہے ہیں۔ انسانوں سے مخاطب ہو کر انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنے باپ ابلیس کی خواہشوں کو پورا کرتے ہو، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ ہم اس کو دیکھنے ہیں اور سیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 9ویں آیت۔ اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک
اور بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ میں پڑھتی ہوں 16ویں اور 17ویں آیت۔ اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں خدا نے باغ عدن میں بہت سے درخت لگائے جو کہ دیکھنے میں بھی خوشنما تھے، اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا، اور وہ لوگ دونوں جو ہیں وہ کھاتے پیتے تھے، اس میں سے کھاتے تھے۔ خداوند نے ان سے کہا سب کھانا، بے روک ٹوک سب کھانا۔ سب سے پہلی بات میں یہاں پہ کہوں گی، کیسی خدا آزادی دیتے ہیں؟ خدا آزادی دیتے ہیں، سب کھاؤ، اپنی زندگی گزارو، اچھے طریقے سے گزارو، لیکن بدی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر خداوند نے اسے کہا سب کچھ کھا، آگے لکھا ہے لیکن 17ویں آیت، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا کا ایک حکم آ گیا ہے کہ یہ نہیں کھانا۔ خدا نے حکم دیا، خدا نے منع کیا، کیونکہ جس روز، اور آگے خدا نے ایک وجہ بھی بتائی ہے۔ جب بھی خدا کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی کلام ہے جو شریعت ہے، خدا جس بات سے منع کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی لاجک، کوئی ریزن ہوتا ہے جس کے پیچھے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس نقصان کی وجہ سے خدا ہمیں اس بات میں روک ٹوک کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، اور وہ حکم جاری کرتے ہیں کہ یہ تو نہ کرنا۔ آمین۔ لکھا جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ تو مر جائے گا، تو ہلاک ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک بات اس کو منع کی کہ اس کا یہ نقصان ہے، اگر تو یہ کرے گا تو تو اس میں پھنسے گا، تو مرے گا، تو ہلاک ہو جائے گا، تیرا یہ نقصان ہو جائے گا۔ اب خدا کیا کرے؟ فائدہ۔ کیا کریں خدا؟ فائدہ۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے آگے تک میں پڑھتی ہوں۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا، پہلے تو میں یہاں تک پہلے پڑھوں گی، دوسری آیت بعد میں بتاتی ہوں۔ اب وہ چلاک تھا، وہ چلاک تھا، چلاکی سے بتا رہی ہوں، اس برے پھل سے بتا رہی ہوں، نہ سانپ کے جسم سے بتا رہی ہوں، نہ روح ابلیس کی روح سے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں صرف ایک چلاکی کے پھل سے ایکسپلین کرنے لگی ہوں کہ وہ چلاکی تھی، چلاکی کا گندا پھل تھا، برا پھل تھا۔ اس چلاکی کے پھل سے اس نے کیا کیا؟ اس نے ڈائریکٹ براہ راست اس کو یہ نہیں کہا، اور اس طرح سے نہیں کہا کہ تجھے خدا نے منع کیا ہے تو کیوں بات سنتی ہے۔ اس نے ایسے اس کو نہیں کہا، اس نے یہ نہیں کہا خدا کا حکم توڑ دے۔ اگر وہ اس کو ایسے کہتا تو حوا کو بآسانی پتہ چل جانا تھا کہ یہ مجھے گمراہ کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو باتوں میں بہکایا۔ اب میں یہ لفظ بول رہی ہوں، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، بہکایا اور گمراہ کیا۔ 2 لفظ بول رہی ہوں، بہکایا اور گمراہ کیا۔ ابلیس نے اس کو بہکایا، گمراہ کیا، لیکن چلاکی کے برے پھل کے وسیلہ سے۔ یہ نہیں کہا چھوڑ خدا کو، خدا کا کیا کرنا ہے۔ اس نے اس کو کہا کہ واقعی ایسا ہے، اس کو باتوں میں الجھانا شروع کیا۔ اور آگے ہم پڑھتے جاتے ہیں، دوسری آیت، عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے
کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا اور نہ ورنہ مر جاؤ گے. آمین. اب اس نے صرف بات چھیڑی ہے. چلاکی برا پھل صرف بات چھیڑ ہے. وہ اس کو ڈائریکٹ گمراہ کر کے لفظ نہیں بول رہا. اس سے بات صرف چھیڑ ہے کہ واقعی ایسا ہے, اس میں تو کوئی بات غلط نہیں ہے. کوئی آپ کو ایسے کہے واقعی ایسا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم شروع ہو جاتے ہیں پھر ساری ڈیٹیل بتانا. اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور اس نے اسے بات چھیڑی اور اس نے ساری ڈیٹیل ابلیس کو بتانا شروع کر دی. اب ابلیس نے پھر اس چلاکی سے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور اس نے پتہ ہے اسے کیا کہا. اس نے یہ نہیں کہا کہ پھل نہ کھا, اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تو کھا لے تو کیا ہے, ڈائریکٹ خدا کی بغاوت نہیں سکھائی. ڈائریکٹ اس نے یہ نہیں کہا کہ حکم توڑ. لکھے 4 آیت, تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے, خدا نے کہا ریزن کیا ہے, لاجک کیا ہے, میں منع کیوں کر رہا ہوں کہ اگر تم نے کھایا تو تم مرو گے. تو نے کھایا اور تو مرا. ابلیس کیا کہہ رہا ہے, سانپ کیا کہہ رہا ہے, تو کھا تو نہیں مرے گا, تجھے کچھ نہیں ہوگا. یہ میں انسان مرے گا کا مطلب انسان کو یہاں لے رہی ہوں, تجھے کچھ نہیں ہوگا. اس نے عورت سے کہا تجھے کچھ نہیں ہوگا, تو کھا. اس نے اس کو اٹریکٹ کیا کہ تجھے کچھ نقصان ہوگا ہی نہیں. خدا کیا کہہ رہے ہیں, تجھے نقصان ہوگا, تو مر جائے گی. انسانیت اور انسان مر جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. ابلیس کیا کہہ رہا ہے, اس کے اپوزٹ کہہ رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا, ابلیس خدا کے مخالف ہی بات کرے گا. جو بائبل مقدس میں لکھی ہوگی, جو تعلیم دی جائے گی, جو کوئی اس کے خلاف بولتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ ابلیس کا کام ہی کر رہا ہے. یہاں پر دیکھتے ہیں اس نے اس کو ڈائریکٹ کہنے کی بجائے اس کو کہا, دیکھ, اس کو موٹیویٹ کر رہا ہے, اس کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, تو تسلی رکھ, تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. آگے اس نے کہا بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اس سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. اس نے کہا کہ اگر خدا نے یہ جان کے کیا ہے, اب وہ خدا کو کیا کہہ رہا ہے کہ خدا تو جانتا ہے لیکن اس نے یہ جان کے کیا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ تو نے اگر کھایا تو تیری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان, نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. اب وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے, ڈائریکٹ منع نہیں کر رہا, اس کو پھنسا رہا ہے تاکہ وہ کدھر سے گمراہ ہو, خدا سے دور ہو, خدا سے باغی ہو اور خدا کا حکم توڑ دے. اس نے کہا خدا جو ہے نا اس کو پتہ ہے کہ جیسے ہی تو نے کھایا نا تم مرے گی نہیں, تم لوگ نہیں مرو گے, بلکہ تم لوگ بد اور نیکی کی پہچان رکھنے والے بن جاؤ گے. اب اس کو یہ بات اچھی لگی. اب وہ اس کو کیا کر رہا ہے, اس کا دل اور ذہن مطمئن کر رہا ہے, اس کا دل اور دماغ مطمئن کر رہا ہے تاکہ وہ کیا کرے, خدا کے حکم کو توڑ دے. اس نے ڈائریکٹ نہیں توڑوایا. آگے ہم دیکھتے ہیں 6 آیت, عورت نے جو دیکھا. اب عورت کیا ہوئی, دیکھا. پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے دیکھا, اس کا مطلب ہے وہ اس کی باتوں میں آ گئی. اس کو یہ باتیں پسند آنا شروع ہوئیں کہ مروں گی نہیں, تو جب مروں گی نہیں زندہ رہوں گی اور میرے جو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا بلکہ میرا فائدہ ہو رہا ہے کہ مجھے پہچان آ جائے گی, مجھے علم آ جائے گا, مجھے سمجھ آ جائے گی. وہ ان باتوں سے اور زیادہ مطمئن ہو گئی, تسلی میں آ گئی. لیکن خدا کی بات سے وہ ڈر میں تھی کہ کھائیں گے اور مر جائیں گے. اس کے اندر یہ ڈر خوف تھا اور یہ ڈر خوف سچ تھا. لیکن ابلیس نے اس کے اندر سے یہ ڈر خوف باہر نکال دیا. جو وہ ڈرتی تھی
کہ وہ یہ کھائے گی اور مر جائے گی، ابلیس نے اس کا ڈر سب سے پہلے نکالا کہ تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. خدا کو پتہ ہے کہ تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم مرے گی نہیں بلکہ تجھے سمجھ آ جائے گی. اس نے کیا کہا؟ آگے لکھا ہے کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. جب اس نے دیکھا نہ میں مروں گی اور ٹیسٹ بھی اچھا ہے، اس کا دیکھنے میں بھی اچھا ہے، تو خدا مجھے منع کر رہا ہے، تو وہ خدا کے خلاف ہونا شروع ہو گئی کہ یہ تمہارے مزے روک رہا ہے، یہ تمہارے مزے روکتا ہے، جو چیزیں مزیدار ہیں وہ کہتا ہے نہ کھاؤ. لکھا ہے آنکھوں کو خوشنما کہ چیزیں بھی اچھی ہیں، جگہ بھی اچھی ہے، دیکھنے میں بھی مزہ آئے گا، اٹھنے بیٹھنے میں بھی مزہ آئے گا. خدا روکتا ہے، سادی زندگی دیتا ہے، سادی زندگی دیکھتا ہے، اچھائی سے روکتا ہے. تو خدا اس کو برا لگنا شروع ہو گیا. اور اس سے پہلے لکھا ہے کھانے کے لیے اچھا. میں اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے یہ بولوں گی کہ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 16ویں آیت کا آخری آدھا حصہ، جس میں خدا نے کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے. اس پر میں کیا کہوں؟ سب کہہ رہے ہیں خدا کھا لو، اور ان درختوں کے لیے، ان پھلوں کے لیے بھی پہلے لکھا ہے کہ یہ تمام درخت، 9ویں آیت جب میں نے پڑھی تو لکھا ہے خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا، اس درخت میں اور جسے منع کیا تھا اس درخت میں کوئی فرق نہیں تھا. جب خدا آپ کو دیکھنے کے لیے بھی اچھا دے رہا ہے، کھانے کے لیے بھی اچھا دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہے سب کھا، 99.9 کھا، بے روک ٹوک کھا، اچھی طرح کھا، جی بھر کے کھا، دل کھول کے کھا، مزے لے لے کے کھا. تو 1% جہاں خدا منع کر دیتا ہے، اس کی بھی ہوس، اس کا بھی لالچ اتنا زیادہ ہے ہم لوگوں میں، اتنا زیادہ ہے ہم لوگوں میں کہ سارے درخت تو اچھے تھے، خوشنما تھے، لذیذ تھے، یہ ایک نہ کھاتے تو کیا ہو جانا تھا؟ کیا بگڑ جاتا؟ کیا بگڑ جاتا؟ اس نے اس لالچ کا اور اس بے وقوفی کا اس عورت کا فائدہ اٹھایا، اور خواہش کا فائدہ اٹھایا، اور اس نے کہا کہ یہ تو سب کچھ ہے، اچھا بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ساتھ میں عقل بخشنے کے لیے بھی خوب ہے، تجھے بڑی عقل آ جائے گی، تجھے بڑی سمجھ آ جائے گی. سائنٹسٹ بننا تھا اس نے، رہتی تو باغ عدن میں ہی تھی، سائنٹسٹ بننا تھا، کوئی چیز انوینٹ کرنی تھی، اس نے کوئی ٹیکنالوجی اس کے ذہن میں آئی تھی جو وہ پورا نہیں کر پا رہی تھی، جو اس نے سوچا اور مجھے عقل آ جائے گی. جو خدا نے عقل بخشی تھی کہ کیا کھانا ہے، کیسے رہنا ہے، وہ کافی نہ تھی اس کے لیے. میں یہاں پر دنیا کی بات بھی کر رہی ہوں، اور کتنی عقل کیا لینا ہے؟ کیا جو خداوند دیتے ہیں ہماری ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور کیا لینا ہے؟ اور کیا کرنا ہے؟ کتنے کو مزے اور کتنی خوشیاں چاہیے، کتنی انٹرٹینمنٹ چاہیے، کتنی بوریت ختم کرنی ہے. عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، اس کو بڑا اچھا لگا کہ میں بڑی عقل مند بن جاؤں گی. وہ اس کا مطلب ہے اپنے آپ میں اور اپنی عزت بڑھانا چاہ رہی تھی، یا اپنا درجہ اوپر کرنا چاہ رہی تھی. کیونکہ کون سا درجہ؟ کیونکہ یہاں لکھا ہے 5ویں آیت میں، تم خدا کی مانند. کس کی مانند؟ خدا کے لیول کی مانند، خدا کے برابر. جتنا خدا اپنے اندر عقل رکھتا ہے اتنی پہچان تجھے ہو جائے گی. اس کے اندر لالچ کیا آیا؟ خدا کی برابری کا، خدا کی برابری کا. اور خدا کی برابری کس میں؟ نیک و بد کی پہچان.
اس پھل میں اس کو لگا کہ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ میں خدا کے برابر ہو جاؤں گی. جس نے اس کو خلق کیا ہے, جس نے اس کو پیدا کیا ہے, جس نے اس کو بنایا ہے, اس نے اس کے برابر ہونا چاہ رہی تھی. ابلیس نے چلاکی کے ساتھ انسان کی روح کی گندی فطرت کو جانتے ہوئے اس کو کہ وہ خدا کے برابر ہونا پسند کرتا ہے, یہ بات ابلیس کو کیسے پتا تھی؟ جب ہم اس کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں آسمان پر جہاں پر خدا رہتے ہیں, اور جب خدا نے انسانوں کو نہیں خلق کیا اور فرشتوں کو خلق کیا تھا, تو کیا ہوا تھا کہ جس کو ہم ابلیس, لوسیفر, شیطان کہتے ہیں, اس فرشتے نے خدا سے حسد کرنے کے بعد بغاوت شروع کی, کیونکہ وہ خدا کی برابری کرنا چاہتا تھا. یہ گندا پھل ابلیس کے اندر ہے. اس کو پتا تھا میں اتنا گندا برا ہوں, یہ گندا پھل میرے اندر بھی ہے, یہ گندی سوچ میرے اندر بھی ہے, یہ گندی نیت میرے اندر بھی ہے, ان کے اندر بھی ہے. آمین. تو ابلیس اور انسان ایک جیسی نیتوں کے ہیں. اس کو کیسے پتا تھا یہ مان جائے گی؟ کیونکہ ایسی آلریڈی کام, ایسا آلریڈی جو بدی ہے, کفر ہے, مکاری ہے, وہ یہ کر چکا تھا. اس کو پتا تھا کیونکہ وہ اس کے اندر تھی. ہم جب تک جن چیزوں کو دیکھ نہ لیں ہم ان کو نہیں جانتے. آمین. ہم جن کو دیکھتے ہیں انہی کی صرف پہچان ہے. اب یہ دنیا ہم نے دیکھی ہے, ہم اس کی حد تک ہی صرف بات کر سکتے ہیں. جتنا دیکھیں گے اس حد تک ہی پہچان رکھیں گے. جیسے ہی اس سے اوپر یا اس سے زیادہ ہوگا ہم اس کو نہیں جانتے. ابلیس اس بات کو کیوں جانتا تھا کہ خدا کے برابر ہونا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی اس گندی روح کے گندے پھل کو دیکھ رکھا تھا اپنے اندر, اور اس کو یہ اپنی گندی روح کا گندا پھل آسمان پر خدا کی حضوری میں ہی نظر آ گیا تھا. اب یہ کہیں کہ کمپنی ایسی نہیں تھی, اس کے بارے میں تو میں بعد میں بات کروں گی کہ ہر وقت کمپنی کو برا نہ کہو. ہر چیز کا فرق طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے اندر یہ برا پھل لایا. اس نے اور فرشتوں کو, میں نے پہلے بھی کہا تھا, گمراہی, یاد رکھنا ورڈ, بہکاتا ہے, یاد رکھنا یہ لفظ, کیونکہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے باپ ابلیس, میں مسیح کی ابھی بات نہیں کر رہی, مسیح میں یسوع میں آ گئے, میں پیچھے جا کے بات کر رہی ہوں. ہم کا مطلب ہے تمام انسانوں کی روحوں کی بات کر رہی ہوں, میں بلیورز کی بات یا پریزنٹ ڈے کی بات میں نہیں کر رہی. ہم انسان ابلیس کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. آمین. ہم اسی کو سیکھیں گے, لیکن ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اب اس نے کیا کیا, خود تو اس کی گندی روح نے خدا کی مانند بننے کے لیے, مانند کیا وہ پاک ہونا چاہ رہا تھا؟ ہرگز نہیں. کیا وہ راست باز بننا چاہ رہا تھا؟ ہرگز نہیں. کیا وہ محبت بننا چاہ رہا تھا؟ ہرگز نہیں. اگر یہ چاہتا تو پھر وہ خدا ہی کی حضوری میں رہتا, کیونکہ خدا ہی کے یہ پھل اور خدا ہی سے نکلنے تھے, اور وہ پاک ادھر ہی رہ سکتا تھا. پھر وہ کیا بننا چاہ رہا تھا؟ وہ تخت, وہ جلال, اور جو خدا کے حضوری میں فرشتے اس کو عزت دیتے تھے اور اس کے آگے جھکے جاتے تھے اور اس کی تابعداری میں کھڑے رہتے تھے اور حکم مانتے تھے, یہ حسد کا باعث تھا. یہ اس کو چاہیے تھا کہ میں بھی خدا کی مانند ہوں. اکیلے اسی کو کیوں جلال ملتا ہے؟ یہ اکیلا ہی کیوں ساری عزت لے لیتا ہے؟ وہ چاہتا تھا اس کو ملے. یہ گندا پھل, گندی نیت اس کو پہلے سے اپنے اندر نظر آ چکی تھی, جس کی وجہ سے اس نے بغاوت کی. اور نہ صرف بغاوت کی
بلکہ اس نے اپنے اس گندے پھل سے جتنے اور فرشتے اس کے ساتھ گرائے گئے تھے ان کو بھی گمراہ کیا اور بہکایا۔ کیسے بہکایا ہوگا؟ یقیناً اس نے باتوں سے ہی الجھایا ہوگا، اور جو ان کے اندر ان کو اٹریکٹ کی ہوں گی باتیں، اس نے ان کے ساتھ ویسی باتیں کی ہوں گی اور ان کو بہکایا، اور جتنے بہکائے گئے اور جتنے گمراہ ہوئے سارے کے سارے گر گئے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کی مانند بننا چاہتا ہے، خدا کا وہ جلال لینا چاہتا ہے، وہ تخت لینا چاہتا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ اس کی گندی نیت ہے۔ اور پلس وہ کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا، بہکاتا ہے۔ آمین۔ یہ ہے ابلیس کی، شیطان کی فطرت۔ اب یہ فطرت کو وہ جانتا تھا، اسی لیے اس نے اسی گندی فطرت کو حوا کے آگے بھی رکھا۔ اس نے یہ نہیں کہا خدا کی بات نہ سن، تجھے اس نے بنایا ہے، یہ نہیں اس نے کہا۔ اس نے کہا تو اس کی مانند بن جائے گی، تو اس کے برابر آ جائے گی، اور یہ بات خدا جانتا ہے کہ تو اس کے برابر آ جائے گی، اس لیے تو یہ نہ کھا۔ وہ خدا نہیں چاہتا کہ انسان اس کے برابر آئے۔ کیا؟ خدا نہیں چاہتا کہ انسان اس کے برابر آئے۔ اس نے خدا کو نیگیٹو شو کیا اور خدا کے بارے میں برا کہا۔ اس کو اس نے حسد میں بھی اور اس میں بھی پھنسایا کہ دیکھ خدا ہمیں نیچے رکھنا چاہتے ہیں، خدا ہمیں نیچے رکھنا چاہتے ہیں، جھکائے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں چاہتا ہم بلند ہوں، ہماری بھی عزت ہو، ہمارا بھی وقار ہو، ہماری بھی شان و شوکت ہو۔ اس نے کہا خدا اس کو ایسے بہکار ہے کہ وہ جانتا ہے لیکن وہ نہیں چاہتا۔ لیکن خدا کی نیت یہ نہیں تھی۔ خدا نے کہا تو یہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ خدا ہماری بھلائی کر رہے تھے۔ خدا اس لیے نہیں اس کو منع کر رہے تھے کہ خدا کے برابر ہم ہو جائیں گے۔ ہم خدا کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، ہم خدا کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، یہ ناممکن ہے۔ لیکن خدا یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ پاک ہے، ہم چینج ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پاکیزگی جو خدا اپنے اندر رکھتے ہیں ہم نہیں رکھ سکتے۔ لیکن خدا بھلائی ہی ہمارے لیے کر رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن وہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ باتوں میں الجھا رہا ہے کہ ہم ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات، جھوٹ بول رہا ہے، اور خدا کیا کر رہے ہیں؟ سچ بول رہے ہیں۔ بہکا کیسے رہا ہے؟ گمراہ کیسے کر رہا ہے؟ جھوٹ بول کے۔ جھوٹ بولے گا تو اگلا انسان اٹریکٹ ہوگا نا، اس کو اچھا لگے گا، اس کو پیارا لگے گا، اس کو بہت خوشی ہوگی کہ اچھا میں بھی برابر ہو جاؤں گی، میرا بھی جلال ہوگا، میں بھی عقل والی، میں بھی سمجھ، میری بھی عزت ہوگی، میں بھی کچھ ہوں، میں تو بس میں ہی۔ اس کو بہت اچھا لگا۔ یہی میں ابلیس اپنے اندر رکھتا تھا، اور وہی میں اس کے اندر سے باہر نکلا اور اس نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اب یہ جو میں حوا کے اندر بھی کام کرنا شروع کر دی۔ کیسے کیا؟ جب اس نے اس کو بتایا کہ یہ سب فائدے ہیں اور تو خدا کے برابر اس کی مانند اتنی عقل مند ہو جائے گی، اتنی تجھے عقل آ جائے گی جیسی خدا رکھتے ہیں برابری کی۔ اس نے آگے لکھا آگے، اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، 6 آیت پڑھی ہوں، تو اس کے پھل میں سے لیا۔ مان گئی؟ تو لیا۔ جب وہ مان گئی، اس کو اچھا لگا، مان گئی، میں کچھ بن جاؤں گی، میں بھی کوئی چیز ہوں، میں بھی کہہ سکوں گی کہ خدا تیرے برابر میرے پاس بھی عقل ہے، میں بھی تیرے برابر بد اور نیک کی پہچان رکھتی ہوں، اب میں تیرے برابر ہوں۔ جب اس نے اس کو ایسے ورگلا دیا،
بہکا دیا, گمراہ کر دیا. تو اس نے کیا کیا؟ کھا لیا. مانی تو وہ خود, اس نے اس کا گلا نہیں دبایا تھا کہ کھا, اس نے اس کا زبردستی منہ نہیں کھولا کہ کھا, وہ مانی اس نے منوایا. ٹھیک ہے, جو کوئی مان جاتا ہے قصور پورا منوانے والے کا نہیں ہے. آپ بہت مضبوط ہو, کوئی آپ کو جو مرضی منواتا رہے, آپ نہیں مانتے, اس کا مطلب ہے منوانے والے کا زور اتنا کام نہیں کرتا جتنا آپ کی اپنی گندی نیت والی بری روح آپ کو منواتی ہے کہ کر لے, مان جا اور کھا لے. آگے لکھا ہے تو اس نے پھل کھا لیا. لکھا ہے لیا اور کھایا, تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اسے بڑا مزہ آیا. جب لیا ہاتھوں کو اچھا لگا ہوگا, پیاری چیز پکڑی. آمین, پیاری چیز پکڑی, کیونکہ اس کو یہی تھا کہ جب اس نے دیکھا تو لکھا ہے درخت کے لیے اچھا اور کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما. جب اس نے توڑا تو وہ جو خوشنما چیز تھی اب وہ اس کے ہاتھوں میں ہے. کتنی خوش ہوئی ہوگی, واہ بڑا مزہ آیا. ایک خوبصورت چیز اس کے ہاتھ میں آ گئی, واہ. پر اس کے ہاتھ میں خوبصورت چیز نہیں آئی, اس کے ہاتھ میں اب سزا آ گئی, خدا سے جدائی آ گئی. اس نے گناہ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں. آپ کی آنکھوں کو خوشنما لگ رہا ہے, خدا کچھ اور دیکھ رہے ہیں, آپ کو بڑے مزے آ رہے ہیں. اس نے لیا, دو چیزیں لکھی ہیں, اس نے لیا, جب اس نے فروٹ لیا ہاتھوں میں پکڑا تو بڑا اچھا لگا, بہت سکون آیا, واہ بڑی خوبصورت چیز ہے, بڑا مزہ آیا. دوسرا خوبصورتی بھی انجوائے کر لی, دوسرا کھا بھی لیا, زبان کو بھی چسکا مل گیا, ذائقہ مل گیا, ٹیسٹ آ گیا, واہ یہ بھی ہو گیا. لیکن یہ دونوں چیزیں کر کے نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ خداوند نے کہا لیکن اگر 17ویں آیت اس کا دوسرا باب, لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا, چمک دمک کبھی نہ کھانا, سادی زندگی, چمک دھمک کبھی نہ کھانا, سادی زندگی. کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. خدا کیا کہہ رہے, تو مرا. لیکن وہ پھل پکڑ کے بڑا مزہ آیا, خوبصورتی پکڑی, دوسرا اس نے کھا لیا. یہ دو عمل کر کے وہ مطمئن ہے, وہ مطمئن ہے. لیکن خدا نے کہا تو مرا. جو انسان جسے اس نے ایسا کر دیا اب وہ مر چکی ہے, کیونکہ خدا سچے ہیں, خدا کا کلام سچا ہے. لیکن جب ابلیس نے اس کو یہ کہا کہ تو نہیں مرے گی تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ جھوٹ بول رہا تھا. وہ آلریڈی کھاتے توڑتے اور کھاتے ہی مر چکی تھی, وہ مر چکی تھی. کیسے مر چکی تھی ہم یہ بعد میں دیکھیں گے. وہ مر چکی تھی, جب خدا نے کہا تو مر چکی تھی, اور ابلیس جو کہہ رہا ہے وہ نہیں مرے گی وہ جھوٹ بول رہا ہے. ہم اس کلام کو جاری رکھیں گے اور ہم اس میں سے مزید سیکھتے رہیں گے, کیونکہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اور ہم اس کو دیکھتے رہیں گے کہ کس طرح سے ابلیس کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں, اور ابلیس جو ہے وہ ہمارا باپ ہے. ہم اس کو جاری رکھیں گے. خداوند کا شکر ہے آج کے کلام کے لیے, یہاں تک کے لیے. ہاللیلویا, آمین.